صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. کہاں سے نکلے تھے؟ سفر یوسف کو یاد کرو. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا. اس میں ہمارے لیے کئی عبرت کی چیزیں ہیں، کئی حکمت کی چیزیں ہیں. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت کی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں. کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے. ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے، ایک نئی صبح آنی ہے. آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھٹنا بھی ہے. آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی، کل صبح طلوع ہوگی. وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی ضرور. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. میرے عزیزو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، خاص طور پر مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے. ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے. گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے. تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے، جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے. تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر. ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا. تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان، ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے، تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا. ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالا ضرور دیکھے گا. کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آنی، صبح آئے گی. کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آئے گی، آئے گی، صبح آئے گی. اس لیے جو مصیبتوں سے گھبرا کر کے ہا ہو کرتے ہیں، میں مر گیا، میں مر گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ بے صبر لوگ ہیں. انتظار کرو، مولا تبارک و تعالیٰ وہ اجالے عنقریب لائے گا. ان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانیاں آئے گی، ہر تکلیف کے بعد آسانیاں آئے گی. یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، جس کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک تکلیف اٹھاؤ گے اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا. ایک تکلیف اٹھاؤ گے 2 آسانیاں عطا کرے گا. بہت ساری اس میں باتیں ہیں حکمت کی سورہ یوسف میں، بس وقت زیادہ ہو چکا. لیکن یہ سب سے بہترین قصہ جس کو قرآن خود کہتا ہے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے. اپنے بچوں کو سنایا کرو. اس کی ایک لذیذ بات، اس پورے واقعے کی ایک لذیذ بات جو ہمیں عشق مصطفیٰ میں جھنجھوڑ دیا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ انداز میں. کہاں ایک گنہگار کی، کافر کی روح نکالی جائے تو ایسے جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ میں ڈال کر کھینچے تو جیسے اس کے تار نکلتے جاتے ہیں ایسے روح نکالنے کا درد ہوتا ہے. کافر مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گندھے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی بال پھنساؤ اور نکال لیا جائے اتنی آسانی سے. کہا یہ کیسے؟
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا موت روح نکالنے کا یہ جو فرق ہے، سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے، کہا پھر پڑھو، پھر پڑھ کیا ہے، کہا موت کا ذکر ہی نہیں ہے، کہا پھر کیا ذکر ہے، کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے، کہا تو نے یہ تو پڑھا کہ زلیخا نے عورتوں کو بلایا دعوت کیا تھا، کہا ہاں پڑھا ہے، کیا کیا، کہا سبوں کے ہاتھ میں چھری دی اور لیمو دیا، کہا پھر کیا کیا، کہا یوسف کو بلایا اور کاٹنے کا کہا پھر کیا ہوا، عورتوں نے لیمو نہیں کاٹا، لیمو گر گیا، انگلیاں کاٹ لی۔ امام نے پوچھا کاٹی یا کٹ گئی، کاٹی یا کٹ گئی، کہا کٹ گئی، کہا کیوں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے تو کوئی نہیں کاٹ سکتا، جان بوجھ کر کے کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہ یوسف کو دیکھنے میں مشغول تھی، کٹ گئی۔ امام اعظم نے کہا میں اسی سے یہ تفسیر اخذ کرتا ہوں کہ مومن کی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے سرہانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ ارے جمال یوسف دیکھ کر کے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد کیسے ہوگا؟ ہاں حضور کا دیدار کرتا رہے گا اور ادھر روح نکلتی رہے گی۔ یہی تو ایک مومن کی طلب بھی ہونی چاہیے، طرب بھی ہونی چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں یہی دعا کر کے جاؤ کہ جب دم واپسی ہو میری، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آئے، میرے آقا میرے سرانے تشریف لائے۔ اگر آپ کا دیدار ہوتا رہے اور روح نکلتی رہے، احساس نہیں ہو